اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کی وجہ سے آج ہم دنیا میں آئے بھائی، وہی سبب بنے نا۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھنا، کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، ایک 6 پاؤنڈ کا وزن، اور سب کام کرنے ہیں، کھانا پینا واش روم جانا، کتنا مشکل ہے۔ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ جنم دیتے وقت عورت جو ہے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، یہ عورت جو ہے یہ اکیلے رہتی ہے، اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں۔ جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے بعد جب طواف کر بیٹھا تو اس نے پوچھا عبداللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، تم نے تو اپنی ماں کا ایک وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو اس کو جنم دیتے وقت ایک آہ نکلی تھی، اس جو آہ نکلی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ اس نے جنت حاصل نہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ والدین اس روئے زمین پر ایک عظیم نعمت، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا، قدر نہیں ہوتی، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے، مگر اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ان کی قدر کیجئے پیارے بھائیو۔ آج کی اس مختصر نشست میں اسی موضوع پر بات ہوگی۔ دیکھیے، اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور بھلائی کا برتاؤ کرنے پر خاص توجہ دلائی۔ چنانچہ قرآن کریم میں کائنات کے رب العالمین نے 6 مقامات پر اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ عبادت نہ کی جائے مگر ایک اللہ کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نمبر 2 سورۃ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3 سورۃ انعام آیت نمبر 151 151 اللہ رب العالمین نے فرمایا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ رب العالمین نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہ کی جائے مگر ایک اللہ کی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 5 سورۃ لقمان میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اس نصیحت کیا کی تھی انشکروا لی وَلِوَالِدَیَّ، کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر۔ والدین کی وجہ سے آج ہم دنیا میں آئے بھائی، ان کے وہی سبب بنے نا۔ اسی طرح پیارے بھائیو، نمبر 6 سورۃ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث نمبر 527 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر جو ہے وہ 85 ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے ہاں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ ثم آئیو، پوچھا کہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور تیسری چیز جہاد فی سبیل۔ اسی طرح پیارے بھائیو، سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی، بخاری کی حدیث نمبر 5626 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 2548 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں؟ فرمایا امو کا، تیری ماں، اور پھر 3 دفعہ فرمایا امو کا امو کا امو کا، 3 دفعہ ماں کا نام لیا، اور تیسری دفعہ کیا فرمایا و ابو کا، کہ تیرے والد کا۔ تو 3 حصے جو ہے ماں کے۔ کیوں پیارے بھائیو؟ اس لیے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ جو ماں اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے، سہتی۔ 3 تکلیفیں۔ نمبر 1 9 مہینے بڑا مشکل ہے بھائی، پیٹ میں رکھنا۔ آپ کے ساتھ اگر کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے، ایک 6 پاؤنڈ کا وزن،
اور سب کام کرنے ہیں، کھانا پینا واش روم جانا کتنا مشکل ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، یہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ جنم دیتے وقت عورت جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ پھر 2 سال تک دودھ پلانے کی تکلیف، یہ عورت جو ہے یہ اکیلے سہتی ہے، اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 11 ہے، کہ انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل ہے بھائی، اکیلے بھی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ایک انسان کو اوپر۔ تو اس کے بعد جب طواف کر بیٹھا تو اس نے پوچھا، عبداللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، تم نے تو اپنی ماں کا ایک وہ حق بھی ادا نہیں کیا جو اس کو جنم دیتے وقت ایک آہ نکلی تھی، اس جو آہ نکلی تھی اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث نمبر 3004 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 2549 ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ جہاد کی اجازت دی جائے، میں بیعت کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہے۔ کہا جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، یہ تمہارا جہاد۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، ہندو ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے۔ جس طرح کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ پہلے مشرکہ تھی، تو آپ سے ان سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کہا ہاں، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، غیر مسلم بھی ہیں تو۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، یاد رکھیں والدین جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سبب، جنت میں داخلے کا سبب ہیں والدین۔ سنو بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی، حدیث نمبر 2551 ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو 3 دفعہ، کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو پایا یا والدین میں دونوں میں کو پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی صحیح الجامعہ صغیر کی روایت 3507 اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی اور خوشنودی والد کی خوشنودی میں، اور رب کی ناراضگی جو ہے والد کی ناراضگی میں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث نمبر 1899 ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے جو ہے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ یاد رکھے پیارے بھائیوں، اگر والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، صحیح حدیث ہے، تو جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب والد راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، اکثر بڑھاپے کی عمر میں کمزوری اور مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ انسان جب 60 سال 70 سال ہو جاتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم نے کیا چیز بتائی ہے کہ آیت نمبر 23 ہے کہ انہیں جھڑکو بھی مت، انہیں جھڑکو بھی مت، بد کے کتنا چھوٹا سا لفظ ادا کیا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے نا کوئی چیز لوگ بری لگتی ہے تو اف، یہ بھی نہ کہنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پیارے بھائیوں والدین کے آخری تو میرے بھائیوں کہ والدین کی نافرمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بخاری اور مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیے۔ فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، نہیں معاف ہوگا اگر توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے۔ اور دوسرا گناہ جو ہے وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے، حقوق نہیں ہے، نہیں ہے ادھر عین ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اسی طرح پیارے بھائیوں سورۃ بنی اسرائیل میں ایک زبردست دعا جو ہے رب العالمین نے ہمیں بتائی، جامع قسم کی دعا ہے، خود بھی یہ یاد کریں اپنے والدین کے لیے، کیوں کے والدین چلے گئے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھلائیں کہ تاکہ ہمارے مرنے کے بعد وہ اس دعا کو یاد رکھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرما ہمارے والدین پر، جس طرح کہ انہوں نے ہماری بچپن میں جو ہے وہ پرورش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ایمان والی صحت والی زندگی دے، اور جن کے والدین اس دنیا
دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے۔